ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون۔ قال، فرعون کہنے لگا، للملئی، اپنے ان سرداروں وزیروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی نبوت کا بھی اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اظہار فرمایا۔ تو فرعون کہنے لگا، کیا دلیل ہے، ثبوت ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزات پیش کیے، ایک ید بیضاء اور ایک عصا۔ عصا اور ید بیضاء، یہ دو معجزات پیش کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ قال للملأ حولہ، تو فرعون اپنے قریب ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہنے لگا، انا، بے شک، ھذا، یہ تو، لساحر، کوئی جادوگر ہے، علیم، بڑا ماہر، پڑھا لکھا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے۔ یرید، اور یہ چاہتا ہے، ان، کہ، یخرجکم، یہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری اس سرزمین سے، بسحرہ، اپنے جادو کے بل بوتے پر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال دے۔ فماذا، پس کیا، تأمرون، تم مجھے مشورہ دیتے ہو، رائے دیتے ہو۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا رائے اور کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ارجہ، اس کو ڈھیل دیجئے، ڈھیل دیں اس کو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو کچھ تھوڑا سا آپ ان کو مہلت دیں، ڈھیل دیں ان کو۔ وَبَعَثْ، اور بھیجیے، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، حاشرین، حاشر کی جمع ہے، اور حاشر کہتے ہیں جمع کرنے والے۔ حشر اسی سے ہے نا، حشر، محشر، جہاں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ تو حاشرین، اپنے ہر کارے، اپنے ڈھنڈورچی آپ بھیجیے جو اکٹھا کر کے لائیں۔ کن کو؟ یاتو کا، لائیں وہ آپ کے پاس، بکلی، ہر، سحار، جادوگر، علیم، ماہر۔ یاتو کا بکل سحار علیم، وہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئیں۔ اللہ تعالی انبیاء علیہم السلام کو جب بھیجتے تھے اور ان کو معجزات عطا فرماتے تھے، ان معجزات کی ایک خوبی یہ ہوتی تھی کہ ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا وہ اندر سے سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، اندر سے وہ سمجھ جاتا تھا یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، بس یہ کوئی اس سے ماورا چیز ہے، اور حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ معجزات کی حقیقت کی تاثیر ہوتی تھی۔ پہلی دفعہ ہی
عصا اور ید بیضاء کو دیکھ کر فرعون ڈر گیا تھا. آگے جتنے اقدامات آپ کو نظر آئیں گے وہ اس کا ڈر اور خوف تھا. بلکہ آج کے سبق میں یا شاید کل کے سبق میں ہم پڑھیں کہ وہاں فرعون یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم سب بڑے ڈرے ہوئے ہیں، ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے. یہ بھی کہتا ہے. فرعون کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ، وہ ایک شکست خوردہ انسان کا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھ گیا تھا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اور جس بات کا دعویٰ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ دعویٰ سچ ہے، یہ دعویٰ حق ہے، سچ ہے. وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اور واقعتاً ان کے پاس جو چیز ہے وہ آیتم من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی لیے تو پھر بعد میں جب قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو اللہ پھر ان کے ساتھ کوئی ڈھیل کا معاملہ نہیں کرتے تھے، سب کو اٹھا کے تباہ کر دیتے تھے. کیوں؟ تم سمجھ چکے ہو، تم سمجھ چکے ہو کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، اور حق بھیجنے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں. اور جب سے تمہارے پاس حق آیا تم نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی، تم نے میرے اس حق کو ناکام کرنے کی تدبیریں شروع کر دی ہیں. اس لیے وہ جو کہتا ہے نا، اے حامان میرے لیے ایک بڑا اونچا مینار بناؤ، میں موسیٰ کے خدا کو جان کے آتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ سیاسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس قسم کے تماشے کیے جاتے ہیں اور ڈرامے بازیاں کی جاتی ہیں. فرعون سمجھ گیا تھا. اسی لیے آج کے سبق میں بھی ایسے الفاظ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں جو اس کو بتا رہے تھے کہ جتنے مرضی جادوگر ہم جمع کر لیں امید نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو سکیں، امید نہیں ہے کہ یہ جادوگر کامیاب ہو سکیں. ہم پڑھتے جاتے ہیں تو معجزے کی یہ حقیقت ہوتی ہے کہ جب انسان اس معجزے کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، نبی کے ہاتھ سے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا دل کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے، یہ کوئی شعبدے بازی نہیں ہے، یہ کوئی جادو، کوئی سحر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سیاست کا نشہ اور اقتدار کے نشے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کے لیے بڑی سے بڑی الٹی حرکت کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں کہ فرعون ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور کہنے لگا، اے موسیٰ اگر میں تم پر ایمان لے آتا ہوں اور میں اللہ کو رب مان لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اس کا جواب دیں گے. جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے کہو اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تیرا جو اقتدار ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے. اچھا، میرا اقتدار سلامت رہے گا، سب کچھ، ہاں سب کچھ سلامت رہے گا، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، لیکن بڑا تسلی بخش جواب. وہ کہنے لگا اچھا میں تیرا مشورہ کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس سے مرضی مشورہ کرنا، حامان سے مشورہ نہ کرنا، وہ انسانی روپ کے اندر شیطان ہے. اس کا بڑا وزیر تھا حامان جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو اس سے مشورہ نہ کرنا، باقی جس سے مرضی مشورہ کرو. اس نے جس سے بھی مشورہ کیا سب نے کہا تمہیں اور کیا چاہیے، ہر قسم کی یقین دہانی گارنٹی سب تمہیں مل رہی ہے، تو پھر تو ایمان لاؤ فوراً. اس نے سوچا چلو حامان سے بھی کر ہی لیتا ہوں، آخر میرا وہ سینئر وزیر ہے. حامان سے مشورہ کیا، اس نے کہا توبہ 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 توبہ، میں تو آج تک تمہیں خدا سمجھتا رہا ہوں، میں تو آج تک تمہاری بندگی پرستش کرتا رہا ہوں، آج پتہ چلا تم کسی اور کی بندگی کی طرف جا رہے ہو. نہیں 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 نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، ایسا مشورہ. اچھا میں خدا ہوں، ہاں ہاں مجھے بھول گیا تھا، میں خدا ہوں میں خدا ہوں میں خدا ہوں. پلٹ گیا.
موسیٰ علیہ السلام کو پہچان چکا تھا، سمجھ چکا تھا اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، باقی صرف وہ ایک دکھاوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بس کسی طرح ان کی آواز دباؤ، کسی طرح ان کی کوشش کو ناکام کرو۔ دیکھتے ہیں جی، یاتو کا لائیں وہ آپ کے پاس بکلی ہر سحار علیم ماہر جادوگر، فجمع پس اکٹھے کر لیے گئے السحرۃ جادوگر لمیقات وقت مقررہ یوم معلوم متعین دن، تو ایک متعین دن کے وقت مقررہ پر، اور وہ وقت مقررہ ہم پڑھ چکے ہیں وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، جب چاشت کا وقت ہوگا اس وقت تو جمع کر لیے گئے۔ وقیلا اور کہا گیا للناس لوگوں سے، حل کیا انتم تم بھی مجتمعون جمع ہو رہے ہو نا، حل انتم مجتمعون اے لوگو کیا تم بھی جمع ہو رہے ہو نا، لعلنا شاید کہ نتبعو ہم پیروی کریں السحرۃ جادوگروں کی، شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، ان اگر کانو ہوئے ہم وہ الغالبین غالب، اگر وہ غالب آئے تو۔ اب یہ ڈاؤٹ، یہ جو ہے نا تھوڑا سا مشکوک سے الفاظ، غیر یقینی سے الفاظ، شاید ہم جادوگروں کی راہ پہ چلیں اگر وہ غالب آئے تو۔ فلما بس جب آئے السحرۃ جادوگر، فلما جاء السحرہ جب جادوگر آئے، قالو وہ کہنے لگے لفرعون فرعون سے، وہ فرعون سے کہنے لگے اِنَّا کیا لنا ہمارے لیے لأجرن کوئی صلہ ملے گا ہمیں، کوئی معاوضہ ملے گا ہمیں، ان اگر کننا ہوئے نحنو ہم الغالبین غالب، اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کچھ معاوضہ ملے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ استعمال کر لیا اور پھر بھول گئے ٹرخا دیا۔ قال فرعون کہنے لگا نعم ہاں ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم اذن ایسی صورت میں لمن المقربین ہمارے مقرب لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ قال کہا لہم ان سے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قال لہم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القو پیش کرو ما جو انتم تم ملقون پیش کرنے آئے ہو، جو چیز پیش کرنے آئے ہو نا لاؤ، سامنے لاؤ، پیش کرو اپنا ہنر اپنا کمال۔ فالقوا پس انہوں نے پھینکی حبالہم اپنی رسیاں، حبال حبل کی جمع ہے، حبل رسی، اپنی رسیاں، وعصیہم عصی عصا کی جمع ہے، عصا لاٹھی، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ وقالو اور کہنے لگے بعزت فرعون فرعون کی قسم، فرعون کی قسم، انا بے شک ہم لنحن الغالبون ہم ہی غالب ہوں گے، انا لنحن الغالبون ہم ہی غالب ہوں گے۔ فالقا پس پھر پھینکا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ اچانک وہ تلقف نگلنا شروع ہو گیا، تلقف نگلنا شروع ہو گیا، ما یأفکون جو جھوٹ وہ گھڑ کر لائے تھے، جو جھوٹ وہ گھڑ کر لائے تھے، جو افک وہ گھڑ کر لائے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سب نگلنا شروع ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ گرا دیے گئے السحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یہ لفظ پہلے بھی آیا گرا دیے گئے، گرا دیے گئے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو مار کے سجدے میں پھینکا ہے، نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اس قدر ہیبت ناک
اس قدر مؤثر تھا، بے ساختہ وہ سب سجدے میں گر پڑے. ایک ہوتا نا بڑا بندہ پورا سوچ سمجھ کر، نہیں، اس نے ایسا ان کو وہ کیا، ہیبت خوفزدہ کیا کہ اس نے گویا ان سب کو سجدے میں گرا دیا. اس معجزے نے ان سب کو گرا دیے گئے، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین رب العالمین پر، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. رب موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. وہی بات کہ جو معجزہ ہے وہ اس قدر مؤثر چیز ہوتی ہے اور اتنی واضح ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے بینات کہا ہے ان کو، بینات. مبصرہ بھی کہا ہے، آنکھیں کھول کے رکھ دینے والا. ایسا عمل، ایسی نشانی جو آنکھیں کھول کے رکھ دے، واضح روشن. اس لیے کہ وہ جو دیکھتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز جادو نہیں ہے، یہ کوئی فیک چیز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ انسانی سوچ سے ماورا کوئی چیز ہے. قال فرعون کہنے لگا آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، قبل اس سے پہلے ان آذنا کہ میں اجازت دوں، لکم تمہیں، میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر. حالانکہ ایمان لانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو فرعونی سوچ تھی کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے، ایمان لانا چاہے تو وہ ریاست سے اجازت لے. یہ فرعونی سوچ تھی، یہ فرعونی سوچ تھی. ابھی ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ایک وہ قانون پاس ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے پہلے ایک شخص ایمان قبول کر چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، برضا و رغبت کیا ہے، تو چلیں مجھے اس کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے. چلیں ٹھیک ہے چلے، تاکہ ایک دنیا کے طور پر ثبوت رہے. ایک یہ نہیں، آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک گورنمنٹ آپ کو NOC جاری نہیں کرے گی. یہ فرعونی سوچ ہے کہ میں نے اجازت نہیں دی تو تم کیسے ایمان لے آئے ہو. انہو لگتا ہے کہ یہ لکبیرکم تمہارا بڑا ہے الذی جس نے علمکم تمہیں سکھایا السحر جادو. لگتا ہے یہ تمہارا کوئی بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف بس جلد ہی تعلمون تم اپنی اس حرکت کا انجام جان لو گے، بس بہت جلد تم اس کا انجام جان لو گے. لأقطعن میں کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں سے. میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں سولی پہ لٹکا دوں گا، اجمعین تم سب کو، میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. قالو وہ کہنے لگے لا ضیرہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹ کر جائیں گے. تو ہمیں مارے گا نا، سولی پہ لٹکا دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس. تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے کہ جب تیری سزا کے بعد ہم نے رب کے پاس جانا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی ڈر نہیں. انا ہم تو نطمعو یہ خواہش رکھتے ہیں ان یغفر لنا کہ بخش دے ہمیں ربنا ہمارا رب خطایانا ہماری خطاؤں کو، ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا وما اکرہتنا علیہ من السحر، آج تک تو نے جو ہمیں جادو پر مجبور کیے رکھا، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی بخش دے. ان یغفر لنا ربنا خطایانا کہ ہمارا رب ہم سے ہماری خطاؤں کو بخش دے. ان کننا کہ ہم بن رہے ہیں اول المؤمنین سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہم سب سے پہلے یہاں پر ایمان لانے والے بن رہے ہیں. تو ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور تو اگر ایسا کرے گا تو بہت امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا. تو پھر لا ضیرہ پھر ہمیں کس چیز کی پرواہ.
بس یہاں تک.